اور تمام کے تمام خطرات انڈیا کی طرف سے بالکل درپیش ہیں۔ دوسری جو ایک بہت ہی اہم اور خطرناک ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رائٹرز نیوز ایجنسی جو ہے اس نے یہ ایک ایکسکلوسیو سٹوری جو ہے وہ ریلیز کی ہے کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، ان کے حکم پر انڈین اتھارٹیز نے دریائے سندھ، صرف ورلڈ بینک نہیں تھا، امریکہ تھا۔ اب جب انڈیا نے اس کو یونیلیٹرلی سسپینڈ کر دیا ہے تو یہ صرف اس نے ورلڈ بینک کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، اس نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اور یہ بات تو ٹرمپ کو تو پتہ ہے نا، ٹرمپ کو تو بتائی ہوگی نا ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، جناب اسٹیٹ سپانسرڈ واٹر ٹیررزم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، اور اگر انڈیا یہ واٹر ٹیررزم بند نہیں کرتا اور پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر جو بگلیہار ڈیم ہے یا سلال ڈیم ہے یا کشن گنگا ڈیم ہے، ان سب ڈیموں کو اڑانا، تباہ کرنا پاکستان کا لیگل قانونی رائٹ ہے۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر صاحب، بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سر یہ بتائے گا کہ کیا لگ رہا ہے اب پاک بھارت کشیدگی کیا نیا رخ اختیار کرے گی؟ یہ کشیدگی پھر سے بڑھنے کا کوئی خدشہ موجود ہے؟ چونکہ راجناتھ سنگھ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریلر تھا، الدو اپنی خفت مٹانے کے لیے اس طرح کے بیانات وہاں سے آ رہے ہیں، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ مذاکرات، بات چیت، ٹریڈ کی طرف بڑھیں گے جس طرف ڈونلڈ ٹرمپ اشارہ کر رہے ہیں؟ جی سمر عباس صاحب، آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو جو امریکہ کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ تو بار بار جو ہے وہ سیز فائر کی بات کر رہے ہیں اور انڈیا اور پاکستان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے ساتھ ہم تجارت کو فروغ دیں گے، لیکن دوسری طرف انڈیا کے پرائم منسٹر مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات ہوگی تو پی او کے پہ ہوگی، اور جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی تو ٹریلر چلا ہے اور پکچر ابھی باقی ہے۔ تو دیکھیں ایک اور ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں اور وہ انڈیا بھی جا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جو برطانیہ ہے اس سیز فائر میں بڑا اہم رول ہے، لیکن انہوں نے اس کو نہ تو اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کیا، نہ اس کو ہائی لائٹ کیا۔ تو میں پہلے دن سے، جس دن ٹرمپ صاحب نے اناؤنسمنٹ کی تھی سیز فائر کی، میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ اس میں برطانیہ کا بھی کردار ہے۔ تو اب ٹرمپ صاحب نے اعلان تو کر دیا، لیکن اس سیز فائر کو بچانے کے لیے جو برطانیہ کا وزیر خارجہ سرگرم ہو گیا ہے، تو یہ بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیز فائر کو بہت سے خطرات درپیش ہیں، اور تمام کے تمام خطرات انڈیا کی طرف سے درپیش ہیں۔ دوسری جو ایک بہت ہی اہم اور خطرناک ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رائٹرز نیوز ایجنسی جو ہے اس نے یہ ایک ایکسکلوسیو سٹوری جو ہے وہ ریلیز کی ہے کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، ان کے حکم پر انڈین اتھارٹیز نے دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب کے پانی کا رخ تبدیل کرنے کے لیے ایفرٹس شروع کر دی ہیں، پلان بنا لیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اور آپ سمر صاحب ذرا اس پہ غور کریں کہ ایک طرف سیز فائر ہے اور دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، بلکہ کوشش کر رہا ہے کہ پانی بند کر دیا جائے، اور پاکستان کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ اگر ہمارا پانی بند ہوا تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا، یعنی کہ ہم اسے ایک اقدام جنگ کے طور پہ سمجھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش اور پانی بند کرنے کی دھمکی دینا یہ بھی ایکٹ آف وار ہے، اور انڈیا یہ جو واٹر بم ہے اس کو استعمال کر کے سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ پاکستان نے جو ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا تو پاکستان نے اس کو ویلکم کیا، پاکستان نے شکریہ ادا کیا ٹرمپ کا، لیکن ہندوستان نے نہ صرف اس کی تردید کرنے کی کوشش کی بلکہ وہ ابھی تک سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور برطانیہ کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اور دورہ انڈیا، اس سے مجھے لگتا ہے کہ سیز فائر کو خطرات درپیش ہیں، پاکستان کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل وجوہات کی وجہ سے کوئی بھی مس ایڈوینچر کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں پاکستان کی طرف سے اس کو ایک دفعہ پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور یہ جو وہاں پہ پانی کا رخ موڑنے کے حوالے سے خواہشات ہیں، پاکستان جو ہے عالمی سطح پر جو ہے مختلف فورمز ہیں، ورلڈ بینک ہے، عالمی جو آربیٹریشن کی کورٹ ہے وہاں پاکستان جا سکتا ہے۔ اجے بنگا نے بھی کہہ دیا، ورلڈ بینک کے صدر نے بھی، کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یک طرفہ آپ اس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتے۔
تو ایک قانونی آپشن بھی ہے، لیکن ایک آپشن کا خواجہ آصف صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر ڈیم وغیرہ بنائے، پانی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اڑا دیں گے وہ سب کچھ. تو پھر اس طرف بھی معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ جا سکتا ہے یا انٹرنیشنلی ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر آپ ہسٹری پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 1957 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، 1957 میں. اس وقت امریکہ کے صدر تھے روزویلٹ اور پاکستان کے پرائم منسٹر تھے حسین شہید سہروردی. دونوں کی واشنگٹن میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد دونوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ذکر تھا دو اہم چیزوں کا. ایک تھا کشمیر اور دوسرا تھا انڈس واٹر. اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ورلڈ بینک پاکستان اور انڈیا کے درمیان انڈس واٹر پر میڈیشن کرے گا اور ان کا معاملہ طے کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس کے نتیجے میں ورلڈ بینک نے پاکستان اور انڈیا کو 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی پہ راضی کیا. اب یہ میں نے ایک ہسٹوریکل فیکٹ آپ کو بتایا ہے. یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے پاکستان اور امریکہ کے سربراہان مملکت کی، یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آرکائیو میں ابھی تک موجود ہے. آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈس واٹر ٹریٹی نے 1965، 1971 اور 1999 کی جو کارگل وار ہے، اس کو اس لیے سروائیو کیا کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا. صرف ورلڈ بینک نہیں تھا، امریکہ تھا. اب جب انڈیا نے اس کو یونیلیٹرلی سسپینڈ کر دیا ہے تو یہ صرف اس نے ورلڈ بینک کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، اس نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا. اور یہ بات تو ٹرمپ کو تو پتہ ہے نا، ٹرمپ کو تو بتائی ہوگی نا ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، جناب کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ ورلڈ بینک نے ہمارے کہنے پہ کروایا تھا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ جو 1957 کا جو پاکستان اور امریکہ کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کو دوبارہ دنیا کو بتانا چاہیے. پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ امریکی صدر کو خط لکھیں، یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری کو خط لکھیں، ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کو خط لکھیں، جو 1957 کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے جس میں ورلڈ بینک کی آربیٹریشن کا ذکر ہے، اس کا ذکر کریں. اور پھر بتائیں کہ ہمیشہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی واٹر ڈسپیوٹ ہوئی تو پاکستان جو ہے وہ ورلڈ بینک کے پاس گیا، کبھی ورلڈ بینک نے پاکستان کو ریلیف دیا، کبھی انڈیا کو ریلیف دیا. تو جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ ایک انٹرنیشنل لاء کے تحت مارز وجود میں آنے والا ایک ٹریٹی ہے. اس کو انڈیا یونیلیٹرلی سسپینڈ نہیں کر سکتا. اگر انڈیا نے اس کو یونیلیٹرلی سسپینڈ کیا یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے، اور یہ جو خلاف ورزی ہے اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر خاموش رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا کی جو اسٹیٹ سپانسرڈ واٹر ٹیررزم ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھرپور طریقے سے انڈیا کی اسٹیٹ سپانسرڈ واٹر ٹیررزم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. اور اگر انڈیا یہ واٹر ٹیررزم بند نہیں کرتا اور پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر جو بغلی ہار ڈیم ہے یا سلال ڈیم ہے یا کشن گنگا ڈیم ہے، ان سب ڈیموں کو اڑانا، تباہ کرنا پاکستان کا لیگل قانونی رائٹ ہے. صحیح. اچھا میر صاحب یہ بتائیں کہ اس سارے تنازع میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رول رہا ہے، وہ 7 مرتبہ پچھلے 3-4 دن کے اندر پاکستان کا ذکر کر چکے ہیں، اس سارے تنازع کی بات کر چکے ہیں. آج بھی انہوں نے پاکستان کی بڑی تعریفیں کی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دل میں پاکستان کے لیے اتنی محبت کیسے جاگ گئی ہے؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ اور یہ پاکستان کے لیے واقعتاً خوش ہونے کی بات ہے یا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آپ کبھی بھی کچھ یقین سے کہہ نہیں سکتے کہ وہ بڑے ہی کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. دیکھیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے ساتھ آپ بہت سے معاملات پہ اختلاف کر سکتے ہیں. میں ذاتی طور پہ جو ان کی فلسطین کے بارے میں پالیسی ہے، جو غزہ سے فلسطینی مسلمانوں کو ایکسپیل کرنے کا جو ان کا منصوبہ ہے، میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس پہ میں ان کا ناقد ہوں، میں نے ان کو کرٹیسائز کیا ہے. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے ٹرمپ صاحب کی شخصیت کا. اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اصل میں کوئی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جس سے ان کو یہ کہا جائے کہ وہ امن کے پیامبر ہیں. دیکھیں، انہوں نے پہلے کوشش کی یہ مڈل ایسٹ میں ابراہم ایکارڈ کے ذریعے انہوں نے کہا جی کہ میں مسلمان ممالک اور اسرائیل کے درمیان کوئی معاملات ٹھیک کرا دوں، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہوا. پھر انہوں نے یوکرین
اور رشیا کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ یوکرینین پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں زیلنسکی صاحب، ان کے ساتھ ان کا جو تکرار ہو گئی تھی، واشنگٹن میں جو میٹنگ تھی وہ ناکام ہو گئی، فلاپ ہو گئی. تو اب اس کے بعد انہوں نے کشمیر پہ فوکس کیا ہے، یہ ان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے. اب پرابلم ان کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جیسے ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کا اعلان کیا تو پاکستان نے تو ویلکم کیا، انڈیا نے جناب اس کی تردید کر دی. جب انڈیا نے تردید کی تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پھر ایک سخت بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں انہوں نے جب آپس میں لڑائی شروع کی تو ہم نے دونوں کو اپروچ کیا اور ہم نے ان سے دونوں سے کہا کہ آپ لڑائی بند کریں، تجارت کریں ہمارے ساتھ، اور اگر آپ لڑائی بند نہیں کریں گے تو ہم پھر آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے. تو پھر دونوں مان گئے. تو یہ ذرا سخت بیان تھا. پھر اس کے بعد پھر جو ہے مودی صاحب جو ہیں انہوں نے تردید کی، انڈین فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے تردید کی. تو پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے وہ ایپل جو آئی فون بنانے والی، کمپیوٹر بنانے والی جو کمپنی ہے، تو اس کے سی ای او کے بارے میں کہا کہ میں نے ٹم کک سے کہا کہ تم انڈیا میں جو اپنا پروڈکشن پلانٹ ہے یہ بند کرو، تم وہاں پہ پلانٹ نہ لگاؤ. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ صرف پاکستان کا ذکر نہیں کر رہے، وہ انڈیا کا بھی ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے ایک اور جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو پرائم منسٹرز ہیں ان کا ایک نائس ڈنر آرگنائز کرو. تو وہ جب بھی انڈیا کا ذکر کرتے ہیں ساتھ میں پاکستان کا ذکر بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو ابھی انہوں نے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانیز آر بریلینٹ، یہ بڑی اچھی چیزیں مینوفیکچر کرتے ہیں. تو وہ انڈیا کی بھی تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کی بھی تعریف کر رہے ہیں. دراصل وہ انڈیا کا جو ایروگنس ہے، اس کا جو غرور ہے اور اس کا جو تکبر ہے، اس کو بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو وہ پریشرائز کر کے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ لا کے تو چاہتے ہیں کہ سیز فائر تو ہو گیا ہے، اب اس کو ایک میننگ فل ڈائلاگ میں تبدیل کیا جائے، اور اگر واقعی کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو یقیناً پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یہ نوبل پیس پرائز کے حقدار تو ٹھہریں گے نا، کیونکہ نوبل پیس پرائز کا اعلان ہونا ہے اکتوبر میں اور جو اس کی سیریمنی ہے وہ دسمبر 2025 میں ہونی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اکتوبر 2025 سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کو وہ بڑا بریک تھرو کرتے ہیں کشمیر پہ تو نوبل پیس پرائز کے تو وہ حقدار ٹھہرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں تو دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے ان کے سیز فائر کو ویلکم کیا ہے اور کشمیر پہ ان کی جو میڈیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور اب وہ پاکستان کی بار بار تعریف کر کے انڈیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں بھی بات چیت کے میز پہ آنا پڑے گا، اور اگر تم بات چیت کے لیے راضی نہیں ہوتے تو پھر پاکستانیز آر ویری بریلینٹ اور یہ بڑی اچھی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. اور آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ وہ کسی دن یہ بھی اعلان کر دیں کہ جی ایپل جو کمپنی ہے وہ پاکستان میں آئی فون مینوفیکچرنگ کرنے کا ایک بہت بڑا پلانٹ لگا رہی ہے. اچھا میر صاحب یہ بتائیں کہ این ایس ایس کی میٹنگ ہونی ہے، پھر سارے ماحول میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے یہ کوئی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے 23 تک تو ان کی کوئی یاترا چل رہی ہے، جس کے بعد 24 کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید ان کی میٹنگ ہو جائے کسی نیوٹرل وینیو پر، اور ظاہر اس پہ بھی کسی گارنٹر کی ضرورت بھی پڑے گی. وہ امریکہ گارنٹر بنتا ہے، سعودی عرب بنتا ہے یا یو اے ای بنتا ہے، اس کے بغیر تو معاملات پھر آگے بڑھنا مشکل ہوں گے. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ تو ہر وقت بات چیت کے لیے تیار ہے. بالکل سیز فائر کا پاکستان نے ویلکم کیا ہے، لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ آپ نے اگر بات چیت کرنی ہے تو پھر میننگ فل ڈائلاگ کریں، کیونکہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ 1948 میں بھی انڈیا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں سیز فائر کے لیے، پاکستان نہیں گیا تھا. ایسا ہی ہے. تو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل نے سیز فائر ڈکلیئر کیا اور اس کے بعد دونوں ممالک سے کہا کہ یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی روشنی میں مسئلہ کشمیر حل کریں. انڈیا بھاگ گیا. پھر 65 میں سیز فائر ہوا، پھر انڈیا بھاگ گیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جب بھی پچھلے 12 سال سے انڈیا نے کمپوزٹ ڈائلاگ سسپینڈ کیا ہوا ہے. میں بار بار ذکر کر رہا ہوں انڈین ایروگنس کا. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں نا، اس کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ انڈیا کی جو ایروگنس ہے اس کو بریک کیا جائے. اور اب اگر دونوں ممالک کے جو نیشنل سیکیورٹی کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ اگر ملتے ہیں کسی تھرڈ وینیو پہ تو یقیناً وہ ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان کمپوزٹ ڈائلاگ کا ایک ایجنڈا وضع کریں گے، اور اس میں یقیناً انڈیا چاہتا ہے اس میں دہشت گردی کو شامل کیا جائے. بالکل پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس میں دہشت گردی کو شامل کرے، کیونکہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے اکثر واقعات کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. بالکل. پاکستان چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو
ڈائلاگ میں شامل کیا جائے، انڈیا کو بھی اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اہم ترین مسئلہ ہے پانی کا، اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف واٹر ٹیررزم کر رہا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ ڈائلاگ میں انڈیا کی واٹر ٹیررزم جو ہے اس کو بھی زیر بحث لائے، انڈیا سے کہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کرو، اور اگر تم بحال نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ ہماری اور تمہاری جنگ جاری رہے گی۔